جس نے ناحق مال کھایا ہے کسی غریب کا، کسی کمزور کا، اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا ہے، اس نے دین سے بغاوت کی ہے۔ اگر وہ دین سے محبت کرتا، اللہ کے حکم پر چلتا، وہ کبھی بھی کسی کا مال نہیں کھا سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کو ماننے والا، رسول اللہ کو ماننے والا کسی کا مال کھا جائے، وہ بھی ناحق طریقے سے؟ آقا مدنی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام بھی تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ بندہ مفلس ہے جس کے پاس مال نہیں ہے یا جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا نہیں، وہ بندہ غریب اور مفلس نہیں ہے جس کے پاس مال یا دولت نہ ہو، بلکہ وہ بندہ غریب اور مفلس ہے کہ جب کل قیامت کے روز وہ اللہ کے ہاں پیش کیا جائے گا تو روزہ بھی اس کے پاس ہوگا، زکوٰۃ کا عمل بھی اس کے پاس ہوگا، نماز کا عمل بھی اس کے پاس ہوگا، اللہ کے راستے میں صدقہ دینا بھی اس کے پاس ہوگا، لیکن اس نے کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا۔ جس کا مال ناحق کھایا ہوگا، جب وہ اس سے اپنا مال لینے آئیں گے تو اس کے مال کے بدلے وہ بندہ اپنی نیکیاں دیتا جائے گا، نیکیاں دیتا جائے گا کہ اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں بچے گی۔ وہ بندہ سب سے زیادہ غریب اور مفلس ہے۔ حدیث کی روح سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آج کا مال کھایا ہوا وہ اس کے اوپر اسی طرح باقی ہے۔ وہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے مال کھا لیا، میں زور آور ہوں، یا میری اس دنیا میں بڑی جان پہچان ہے، اور سامنے والا غریب ہے، کمزور ہے، میں نے اس کا مال کھا لیا اور اس کو بھگا دیا۔ آج دیکھنے میں آتا ہے کوئی غریب ہے اس کا مال تو کھا لیا جاتا ہے۔ آج دیکھنے میں پتہ چلتا ہے کسی غریب کا مال تو ایسے کھایا جاتا ہے جیسے ثواب کا کام ہے، حلوہ سمجھ کے کھا لیا۔ برابر والے کا مال کھا کے دکھاؤ تم کبھی۔ غریب کا مال کھاتے ہو تم، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف نہیں ہے تمہیں۔ سوال بار بار آتا ہے کہ دوست نے دوست کا مال کھا لیا، کاروباری لین دین میں خیانت کر لی، جھوٹ بول کر مال کھا لیا، دھوکے کا بازار گرم کر دیا ہے لوگوں نے۔ جہاں معاشرہ بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے وہاں معاشرے کے اندر بڑی تیزی سے یہ بیماری بھی پھیل رہی ہے۔ بھائی ہے تو اس نے دوسرے بھائی کا مال کھا لیا، بہنوں کا حصہ وراثت کا کھا لیا۔ میرے دوستو، یہ قرض اور مال کا کھانا تو ایسا معاملہ ہے، فرمایا حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شہید جو میدان میں جہاد کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اور شہید کی فضیلت اور اس کا مقام مرتبہ آپ سب حضرات جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اللہ نے اسے کتنا مقام عطا کیا ہے۔ اسے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، بغیر حساب و کتاب اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ عمل ایسا عمل ہے، اگر ایک بندہ میدان میں اللہ کے راستے میں شہید بھی ہو گیا اور اس کے پیچھے کوئی قرض بقایا ہے، جب تک اس کا قرض ادا نہیں کیا جائے گا تب تک اسے معافی نہیں ملے گی۔ جس بندے نے کسی کا مال کھا لیا اور دنیا سے چلا گیا، اس کی روح تب تک جنت میں نہیں جا سکتی جب تک اس کا مال جس کا کھایا گیا اس کو واپس نہیں ملے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بندہ مال کھانے والا وہ دل میں کیسا ہے۔